إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعصمتهم أجمعين. اللهم لعن ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات پڑھ لیجیے محمد. سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور جس کے ذیل میں ہماری یہ گفتگو ہو رہی ہے. ارشاد رب العزت ہے: بالتحقیق رسول اللہ کی زندگی آپ سب کے لیے نمونہ عمل ہے. اگر تم دنیا اور آخرت میں خیر چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، پھر رسول اللہ کی سیرت کو اپناؤ. رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرتے چلے جاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے چلے جاؤ. جو معروضات اس آیت کے ذیل میں کل آپ نے گوش گزار کیے تھے، یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں. عرض کیا جا چکا ہے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اماموں کو بھیجا. سارے کے سارے مرد تھے. 50% آبادی کے لیے اللہ نے سلسلہ قائم کیا، مگر دنیا کی 50% آبادی خواتین کی بھی ہے. کسی ایک بھی نبی یا رسول یا امام کسی عورت کو نہیں بنایا، کسی خاتون کو نہیں بنایا، کسی لیڈی کو نہیں بنایا. کچھ بعض وقت خاتون گزری ہیں، کوئی نبی کی ماں ہے، کوئی نبی کی بیٹی ہے، کوئی نبی کی زوجہ ہے، کوئی نبی کی پرورش کرنے والا. دو اہم شرطیں ہیں کسی بھی خاتون کے لیے، خواتین عالم کے لیے آئیڈیل بننے کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ معصومہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں پائے جانے والے تینوں رخ موجود ہوں. یعنی اس کی زندگی بحیثیت بیٹی کے بھی گزرے، بحیثیت زوجہ بھی، اور بحیثیت ماں. یہ باتیں کل عرض کی جا چکی. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ہر نبی اپنے زمانے کے لیے، اپنی امت کے لیے آئیڈیل تھا، اور جس طریقے سے ہر نبی اپنی امت کے لیے آئیڈیل تھا، نمونہ عمل تھا.
اسی طریقے سے جو یہ باعظمت خواتین گزری ہیں یہ بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے آئیڈیل ہو سکتی ہیں اور تھی، لیکن اب شریعت بدل گئی ہے۔ اب آخری نبی کی شریعت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی، اور پروردگار عالم اس چیز کو سمجھ رہا تھا کہ جس طریقے سے قیامت تک اب میرے یہ آخری نبی کی نبوت اور رسالت اور شریعت رہے گی اور اب کوئی اور کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اس طریقے سے میں نے مردوں کے لیے رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا۔ ضرورت ہے کہ ایک خاتون بھی اسی طریقے سے عورتوں کے لیے آئیڈیل بنے، اور شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا شہزادی کا انتخاب کیا، اس لیے کہ شہزادی کی زندگی میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ معصومہ بھی ہے اور معصومہ کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں تینوں رخ موجود ہیں، جو کہ جناب مریم کی زندگی میں نہیں پائے جاتے۔ جناب مریم کی زندگی میں دو پہلو ضرور ہیں۔ بحیثیت بیٹی ایک خاتون کو کیسے ہونا چاہیے، جناب مریم کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے۔ بحیثیت ماں ایک خاتون کو کیسا ہونا چاہیے، جناب مریم کو آئیڈیل بنایا جا سکتا ہے، مگر بحیثیت زوجہ ایک خاتون کو کیسا ہونا چاہیے، جناب مریم کو آئیڈیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مگر شہزادی کی زندگی میں یہ تینوں رخ، تینوں پہلو موجود ہیں، لہذا مومنین کی بیٹیاں اگر آئیڈیل بنانا چاہیں تو بھی شہزادی زہرا کی زندگی موجود ہے، مومنین کی زوجات اہلیات اگر ان کو آئیڈیل بنانا چاہیں کسی کو تو شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی موجود ہے یقینی طور پر، اور مومنین کی مائیں اگر آئیڈیل بنانا چاہیں تو بھی شہزادی زہرا کی زندگی وسیلت موجود ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کس زمانے میں شہزادی تشریف لائی اور زمانہ کس طریقے کا تھا کہ جہاں پر باپ خود اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا میں نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے 7 بیٹیاں دفن کی۔ قرآن مجید نے اس جانب اشارہ کیا ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، جب یعنی اس طریقے کے افراد موجود تھے، اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، جب ان کو یہ بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جایا کرتا تھا، وہ اس حد سے غم زدہ ہو جاتے تھے کہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا کہ میرے بیٹی پیدا ہو گئی، آئے اب میں کس طریقے سے معاشرے کے سامنے جاؤں گا، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ ایک طرف اس طریقے کا ماحول، ایک طرف معاشرہ اس طریقے کا ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ نے اسی بیٹی کے مرتبے کو اس حد تک بلند کر دیا کہ رسول نے فرمایا الابن، توجہ کیجیے گا، رسول نے دونوں بیٹے اولاد ہماری ہے، بیٹا ہو تو بھی بیٹی ہے تو بھی، مگر رسول نے فرمایا لڑکا تمہارے لیے الولد نعمت والبنت رحمت لابویہا، لڑکا باپ کے لیے نعمت ہے مگر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ شہزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، رسول نے جو فرمایا ہے وہ عام ہمارے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا، دنیا کے ہر ایک باپ کے لیے فرمایا، ہر ایک بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ شہزادی کا مقام آپ سمجھیں، پروردگار عالم نے رسول اللہ کو جہاں تمام عالمین کے لیے، توجہ کیجئے گا، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ عمل بنایا، وہیں رسول اللہ کو فرمایا ہم تمہیں بھیج رہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بے رسول ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہم نے عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنایا ہے۔ رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت، رسول نے فرمایا بیٹی تمہاری خود تمہارے لیے رحمت،
مگر شہزادی کا مقام دیکھیے کہ جو نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، اس رحمت العالمین کے لیے بھی شہزادی رحمت بن کر نازل، یعنی عالمین کے لیے رسول اللہ کی ذات رحمت ہے، اور رسول اللہ کے لیے فاطمہ زہرا کی ذات رحمت ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ شہزادی جس زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ جیسے میں نے کہا زمانہ جس طریقے کا تھا، بس تفصیلات میں نہیں جا پاؤں گا چونکہ وہ تفصیل ہو جائے گی زیادہ، مگر میں اتنا ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی تربیت کرنے والے 5 سال سے اپنے والدہ کی زیر تربیت کی، 5 سال سے 5 سال کی عمر تھی شہزادی کی جب ماں کا انتقال ہوا، جناب خدیجہ۔ اب تک دونوں ماں ہے یا باپ، اب تک تو دونوں تربیت و پرورش کر رہے ہیں، مگر اب ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی ساری ذمہ داری رسول اللہ کی۔ اب تک رسول اللہ گھر سے باہر ہیں، کہیں جنگوں میں ہیں، کہیں تبلیغ کی وجہ سے کہیں باہر ہیں، کہیں اور دوسرے دیہاتوں میں قریوں میں ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، رسول اللہ مطمئن ہے۔ مگر اب رسول اللہ مطمئن نہیں، اب کیا ہو؟ ماں کی شہادت واقع ہو، مگر اس 5 سال کی عمر میں ماں نے بیٹی کو کس حد تک پختہ کر دیا تھا، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے۔ روایت میں ملتا ہے کہ کسی مومن نے درخواست کی جناب خدیجہ کے لیے کہ تشریف لائیں، شادی کا کوئی پروگرام تھا، اس کا اصرار تھا، اور جناب خدیجہ شادی میں جانے کے لیے تیار ہونے لگے۔ شادی کا جو ایک خاص لباس تھا، جناب خدیجہ نے واقعی اس کو پہن بھی لیا، مگر جب زیب تر کر لیا، اس کے بعد پھر ذہن میں آیا، خیال آیا کہ میرے پاس تو نیا لباس ہے، مگر بیٹی کے پاس نیا لباس ہے۔ جب اس وقت تقریباً شہزادی کو صرف 4 سال کی، مگر 4 سال کی بیٹی اب ماں کو جس حالت میں دیکھا کہ ماں فکر مند ہے، اور ماں سوچ رہی ہے کہ میں کیا کروں، میرے پاس تو لباس ہے، بیٹی کو کیسے لے کر جاؤں اس پرانے لباس میں۔ اور بیٹے نے یہ محسوس کیا کہ ماں کے دماغ میں یا ذہن میں کیا چل رہا ہے، فوراً ایک مرتبہ متوجہ ہوئی، ماں نے اب تک کچھ کہا نہیں تھا مگر فکر میں تھی، تو شہزادی کہتی ہے اپنی والدہ گرامی سے کہ اماں آپ فکر نہ کریں، آپ شادی میں نیا ہی لباس پہن کر جائیے، میں تو پرانا ہی لباس پہن کر چلی جاؤں گی، آپ کیوں فکر میں مبتلا ہیں؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا کہتے ہیں مسلمان بچیوں کے لیے، توجہ کیجئے، میرے بابا کہتے ہیں مسلمان لڑکیوں کے لیے ان کی بہترین، ان کا بہترین زیور ان کا اخلاق و کردار ہے، اور ان کے لیے بہترین آرائش و زیبائش ان کی حیا ہے اور ان کا تقوی و پرہیزگاری ہے۔ لہذا میں اپنے اس پرانے لباس میں چلی جاؤں گی، آپ نیا لباس پہن کر چلی جائیں گی۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ یہ حالت تھی 4 سال کی عمر میں، اور یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں رسول ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز کیا، جس کے باپ کے سر پر خلق عظیم کا تاج ہو، یہ اس کی بیٹی ہے شہزادی۔ اس لیے تمام علماء نے لکھا، بھی کتابی باتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ شیعوں کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، کہ کس طریقے سے یہ بیٹی اپنے باپ کا خیال رکھتی تھی، کس حد تک۔ اور وہ روایت مشہور ہے کہ صحنہ خانہ کعبہ میں رسول اللہ نماز میں مصروف تھے، ابو جہل کو پتہ چل گیا، ابو جہل نے دیکھ لیا
تو وہ غلاظتیں لے کر آیا، اونٹ کی غلاظت اور لڑیاں اور لا کر اس نے رسول اللہ کی پشت کے اوپر ڈالا۔ رسول اللہ نماز میں مصروف تھے، بیٹی کو پتہ چلا، بیٹی فوراً تیزی کے ساتھ گئی، غلاظتوں کو ہٹایا۔ اور جو بیٹی کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جو ہمیں تعلیم دی گئی، جب بھی رسول اللہ تھکے ہارے ہوئے گھر آتے تھے فوراً شہزادی تیزی کے ساتھ جاتی تھی، باپ کو پہلے پانی پلاتی تھی، خیریت دریافت کرتی تھی، پوچھتی تھی، کبھی کبھی لباس پر خون لگا ہوا ہے، خون کا لباس ہے، تلوار خون میں۔ یہی حال شہزادی کا شادی کے بعد بھی رہا، جس طریقے سے اپنے بیٹی اپنے باپ کے ساتھ سلوک کرتی تھی اسی طریقے سے بعد میں امیر المومنین کے ساتھ بھی وہی رہا۔ اور اس بچی نے اپنے باپ کی اس انداز سے خدمت کی، اس انداز سے خدمت کی کہ ایک جملہ کافی ہے جو رسول نے خود اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا، اور وہ جملہ ایسا جو کائنات میں کسی خاتون کے لیے کسی شخص نے نہیں کہا۔ رسول نے فرمایا فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ یعنی جس طریقے سے ایک ماں اپنے اولاد کا خیال رکھتی ہے، اس طریقے سے یہ میری بیٹی ہونے کے باوجود اپنے باپ کا خیال رکھتی ہے۔ فاطمہ ام ابیہا۔ جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ کئی ایسی خواتین تھی جنہوں نے، چونکہ رسول اللہ، میں نے کہا رسول اللہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ اب یہ بچی بھی 5 ہی سال کی ہے، تنہا گھر پہ نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، رسول اللہ مستقل گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں۔ جب تک جناب خدیجہ نے، رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ کہنے والے لوگ یہ اعتراض تو کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے 9 شادیاں کی ہیں، یا رسول اللہ نے 11 شادیاں کی ہیں، یا 13 شادیاں کی ہیں، مگر جو اصل عمر تھی شادی جہاں ہونی چاہیے، جو جوانی کی اصل عمر تھی، وہ رسول اللہ نے ایک بیوی جناب خدیجہ کے ساتھ گزار 25 سال۔ 25 سال کی عمر تھی رسول اللہ کی اس وقت شادی ہوئی، اور اگلے 25 سال تک، یعنی رسول اللہ جو اس وقت 40-50 سال کی تھی، اس وقت تک آپ کی زوجیت میں صرف ایک بیوی جناب خدیجہ کی شہادت کے بعد اب مسئلہ آ گیا، اور رسول اللہ نے بھی محسوس کیا کہ اب خواتین کی ضرورت ہے یا خاتون کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے شہزادی کی تربیت کے لیے۔ تو تاریخ میں چند نام ملتے ہیں جن کے لیے ملا کہ رسول اللہ نے جن سے فرمایا یا جن سے چاہا کہ وہ بچی کو تہذیبی اصول سے، تہذیب کے جو اصول ہوتے ہیں ہر ایک کلچر کے، اس سے بچی کو مزین کریں۔ خاندان کی چند خواتین کے نام ملتے ہیں، مثلا امیر المومنین کے والدہ کرام جناب فاطمہ بنت اسد، خود مولا کائنات کی بہن جناب ام ہانی، یا مثلا جناب ام فضل، ام ایمن، یہ چند خواتین کے نام ملتے ہیں۔ اور ان تمام خواتین کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی شادی ہونے کے بعد جناب ام سلمہ کا نام، یہ روایت اہل سنت کے ہاں ملتی ہے کہ رسول اللہ نے جناب ام سلمہ سے بھی کہا کہ اے ام سلمہ، فاطمہ کو تہذیب کے اصول سکھا، اصول تہذیب سے مزین کر۔ مگر یہ چیز جو تمام خواتین نے ذکر کی، جو تمام کے بیانات میں جو کامن تھی، سب نے لکھ کر باقاعدہ علماء اہل سنت نے جناب ام سلمہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی کہ جناب ام سلمہ نے بھی کہا کہ واللہ، جملہ پر غور کیجئے گا، فرمایا واللہ ہم عمر میں ضرور بڑے تھے، ہم رشتے میں ضرور بڑے تھے، مگر ہم نے فاطمہ کو سکھایا نہیں ہے، فاطمہ سے سیکھا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔
فاطمہ سے سیکھا ہے، فاطمہ کو سکھایا نہیں۔ رشتے میں بڑے تھے ہم، عمر میں ضرور ہم بڑے تھے، مگر فاطمہ کو سکھایا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ سے ہم نے تو سیکھا ہے۔ اور کتنی باتیں ایسی مل جائیں گی آپ کو جہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے، اور تمام رسول اللہ کا اکثر یہ دستور ہوا کرتا تھا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ کوئی خطبہ بیان کرنا، سوال جواب کرنا، پوچھتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو بھی، کبھی وہی کوئی نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ اس کی وضاحت کرنا ہے، بیان کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ تشریف فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ نے سارے مجمع سے ایک سوال کر لیا۔ اس مجمع میں مولا کائنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور سوال عجیب ہے۔ فرمایا ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ جس طریقے کا لوگ جس کا ذہن تھا اس اعتبار سے لوگوں نے جواب دینا شروع کر دیا۔ عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے کیا ہے؟ کسی نے کہا اس کا سہاگ، ہاتھ اٹھایا ادھر سے، میں جواب دوں جی، فرمایا سہاگ مثلا۔ کسی اور کا رسول اللہ بابا نہیں جواب بنا، کسی اور نے ادھر سے جی میں بتا، ہاں فرمائیے۔ ادھر کہا عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے ہے مثلا اس کا زیور، سن لگا نہیں جواب، کوئی اور کوئی اور کوئی۔ آج کمال یہ ہے کہ مولا کائنات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تک یہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی رسول اللہ کوئی سوال کیا کرتے تھے تو فوراً مولا کائنات پر جواب دے دیا کرتے تھے، اور علی کے جواب کے بعد پھر لوگ کہا کرتے تھے ہمیں تو پتا تھا مگر ہمیں موقع ہی نہیں دیا، علی نے پہلے ہی جواب دے دیا، ہمیں تو خود معلوم تھا۔ آج مولا بھی خاموش ہے، دیکھتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے، آج علی نہیں بولنے، لوگ جواب دے رہے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنے فکر کے اعتبار سے جواب دے رہا ہے، مگر مولا خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ علی کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کیوں نہیں بول رہے ہیں۔ اور اسی وقت وہ شخص جو ایمان کے 10ویں درجے پر جناب سلمان فارسی وہ آہستہ سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد پہنچ گئے شہزادی کے دروازے پر، اور پہنچنے کے بعد فرمایا شہزادی بنت رسول، آج آپ کے بابا نے ایسا سوال کر لیا کہ تمام صحابہ خاموش، کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے، اور کوئی جواب دے بھی رہا ہے تو غلط جواب دے رہا ہے۔ شہزادی نے کہا ایسے بابا نے آج کیا پوچھ لیا؟ فرمایا آپ کے بابا نے پوچھ لیا ایو شیء خیر للنساء، عورتوں کے لیے بہترین شے کیا ہے؟ شہزادی نے فرمایا ابو الحسن نے بھی جواب نہیں دیا کہ مسئلہ تو یہی ہو گیا، آج علی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا مگر مجھے معلوم۔ سلمان نے کہا بھی جلدی سے بتا دی کیا ہے عورتوں کے لیے بہترین شے؟ شہزادی نے جلدی سے جواب دیا، سلمان فوراً آ گئے، اور آنے کے بعد ابھی فوراً آ گئے، پھر ایسے ہی بیٹھ گئے جیسے بھی کہیں گیا ہی نہیں میں، جو دروازہ تو دور دور تھا ہی نہیں کہیں۔ اور وہ آپ جانتے ہیں روایت کہ جس وقت آیت نازل ہونے کے بعد خاص طور سے کہ مسجد کے سارے دروازے بند کروا دیے گئے تھے، صرف ایک دروازہ تھا جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، دعا میں بھی آج آپ نے پڑھا ہوگا سد الابواب الا باب علی، سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے الا سوائے امیر المومنین کے دروازے، تو دور تو کہیں جانا نہیں تھا۔ چنانچہ شہزادی سے جواب لیا اور آ گئے، اور جب رسول اللہ سب سے کہتے رہے کہ نہیں جواب غلط، جواب غلط، جواب غلط، سلمان نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے تو میں بھی بول لوں؟ ہاں ہاں بولو، کیوں نہیں، جواب۔ سلمان فوراً کہتے ہیں خیر للنساء، توجہ کیجئے گا، اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے یہ ہے
کہ نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے نہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھے۔ جواب سننے کے بعد اب میں نے کہا رسول اللہ تو جانتے تھے کون کی طرف پانی میں ہے، کیا واقعا جواب دے سکتے ہیں سلمان؟ اس طریقے کا جواب واقعا دے سکتے ہیں؟ فوراً رسول نے فرمایا سلمان صحیح بتاؤ جواب کس کا کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ اب ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتے۔ یا رسول اللہ کیا جواب غلط ہے؟ کہ نہیں جواب صحیح ہے، مگر کیا واقعا یہ تمہارا ہی جواب ہے؟ اب سلمان کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہاں میرا ہی جواب ہے۔ سلمان کو بتانا پڑ گیا یا رسول اللہ میں آپ ہی کے دختر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اسی جواب لے کر آیا۔ رسول اللہ نے سنا، سننے کے بعد خوش ہوئے اور اس کے بعد فرمایا میری بیٹی صحیح جواب بھلا کیوں نہ دیتی؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی تو ٹکڑا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ میرے عزیزوں دیکھیں بات یہ ہے کہ سوال کا جواب تو چلو ٹھیک ہے دے دیا، کہہ دینا بہت آسان ہے، عمل کرنا بہت مشکل۔ قرآن مجید ہم سب کو یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس پر تم خود عمل نہیں کرتے ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ اب سوال یہاں پر یہ ہے، جیسے میں نے کہا کہنا بہت آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے۔ جواب کیا ہے؟ بہترین جواب کیا بتایا شہزادی نے؟ اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہترین شے یہ ہے کہ نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے نہ نامحرم وہ نامحرم مردوں کو دیکھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعاً پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ عورت بھی نامحرم مردوں کو نہ دیکھے اور نامحرم مرد بھی اسے نہ دیکھے؟ ایک سائڈ تو ممکن ہے، بھئی نامحرم مردوں نے نہیں دیکھا یا نہ دیکھے ہوں، لیکن وہ نامحرم مردوں کو نہ دیکھے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا دنیا کی کوئی ایک فضیلت ایسی نہیں ہے جس کو فضیلت کہا جائے اور وہ فضیلت شہزادی فاطمہ زہرا کے اندر نہ پائی جاتی۔ اگر وہ فضیلت ہے، اگر وہ کمال ہے تو کمال کو کمال کہا ہی اس وقت جائے گا جب وہ فاطمہ زہرا کے اندر موجود۔ اگر شہزادی کے اندر نہیں ہے تو سمجھیے وہ فضیلت ہے ہی نہیں، وہ کمال ہے ہی نہیں، دنیا اسے کمال کہتی رہے۔ روایت آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے یہاں تشریف لائے، دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون؟ فرمایا میری بچی میں تمہارا بابا۔ جیسے ہی سنا فرمایا بابا آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اب دق الباب کریں، آپ اجازت چاہ رہے ہیں، بابا آپ کا گھر ہے آج تشریف لائیے۔ کہ بیٹا میں آ تو جاتا مگر میں اس لیے نہیں آ رہا ہوں، اجازت اس لیے مانگ رہا ہوں کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے ایک صحابی ہیں۔ بیٹی نے سنا تو خاموش ہو، بیٹی اجازت نہیں دو گی گھر میں داخل ہونے؟ فرمایا بابا آپ تو بہتر جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کہ میرے پاس ایک چادر ہے، میں اگر سر ڈھکتی ہوں تو میرے پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، ایک چادر۔ اب گھر میں آنے کی اجازت کیسے دے؟ چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ نامحرم، اس لیے شہزادی خاموش ہے۔ بابا آپ بہتر جانتے ہیں، اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میرے پاس ایک چادر ہے، سر ڈھکتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے سنا تو سننے کے بعد فرمایا مگر بیٹی میرے ساتھ جو صحابی ہے وہ نابینا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ اب جواب مل گیا، شہزادی نے سنا تو سننے کے بعد فرمایا مگر بابا میں دیکھ سکتی ہوں۔ اور کیا بات ہے؟
اور سمجھے آپ، وہ نابینا ہے مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں، میں نابینا نہیں ہوں۔ یہ حق صرف شہزادی ہی کو تھا کہ شہزادی جواب دے کہ عورتوں کے لیے بہترین شے یہ ہے کہ نہ نامحرم مرد اس کو دیکھے نہ وہ نامحرم مردوں کو دیکھے۔ کائنات میں صرف صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ۔ شہزادی بچپن میں اکثر رسول اللہ جب گھر میں آتے تھے تو بیٹی کو بٹھا لیا کرتے تھے۔ وہ روایت تو آپ جانتے ہی ہیں، سنتے ہی رہتے ہیں، کل بھی میں نے اس کی جانب اشارہ کیا کہ جب بھی بیٹی اپنے باپ کے پاس پہنچتی تھی تو باپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔ رسول اللہ جب بھی، ایک دو مرتبہ نہیں، دو لفظ آئے روایتوں میں، بعض میں ملتا ہے اذا دخلت فاطمہ، اور بعض میں آیا لما دخلت الفاطمہ۔ اور اذا اور لما میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ اذا میں کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا، اتفاق سے نہ ہوا کبھی، مگر جب کہا لما یعنی اس کا مطلب صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، گھر میں ہو یا منبر پر، جب بھی فاطمہ آتی تھی تو رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہونے کے بعد جہاں تعظیم کرتے تھے وَقَبَّلَهَا رَحَّبَهَا، مرحبا کہتے تھے، وَقَبَّلَهَا بوسہ لیا کرتے تھے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَكَانِهِ، جہاں رسول بیٹھے ہوتے تھے اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ جب رسول اللہ اپنے بیٹی کے یہاں پہنچتے تھے، اور خاص طور سے ابتدائی ایام میں تو ایسا ہوا کہ رسول اللہ اپنے بیٹی کو بٹھاتے تو اپنے زانوں پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ جب یہ شادیاں ہو گئی تھی اس وقت گھر میں کئی رسول کی بیویاں آ چکی تھی، مگر اس کے باوجود اب یہ شہزادی بڑی ہو چکی ہیں، سمجھدار ہو گئی ہیں، سمجھدار تو پہلے ہی ہیں مگر ذرا رشد کی منزل پر آ گئی ہیں۔ چنانچہ اپنے زانوں پر بٹھا لیا، اور کبھی رسول اللہ پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی رسول اللہ لبوں کا بوسہ لے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، اس طریقے سے یہ بیٹی کا۔ اور بہت سی زوجات نبی تھی جو وہ دیکھتی رہا کرتی تھی کہ نبی کر کیا رہے ہیں۔ نبی آ کر پہلے بیٹھ گئے اور ادھر بیٹی جیسے ہی آئی تو رسول اللہ فوراً اٹھ گئے، اور بیوی دیکھ رہی ہے رسول کی مسرت کوئی سی کہ کیا کر رہے ہیں، نبی ہونے کے باوجود اس بچی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ پوچھ ہی لیا۔ کون پوچھ سکتا ہے، اچھا بتائیے کون؟ سب سے زیادہ شہزادی فاطمہ زہرا سے حسد اور بغض رکھنے والی خاتون ایک ہی تھی، میں ام المسلمین کہہ سکتا ہوں، ام المومنین تو نہیں کہہ سکتا، عائشہ۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت۔ جیسے ہی ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، جیسے تشریف لائی شہزادی، رسول اللہ فوراً کھڑے ہو گئے تو فوراً کہا یا رسول اللہ، آپ اپنی بچی کے، اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، انہا ابنتک، یہ تو آپ کی بیٹی ہے، بھلا کوئی بیٹی کی بھی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ اب جواب سن لیجئے، فوراً رسول اللہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہونے لگے اور فرمایا عائشہ، کیا تم نے قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی؟ نزلت بہ الامین علی قلبک، پروردگار عالم کہہ رہا ہم نے قرآن مجید کو تمہارے قلب پر نازل کیا، والفاطمہ تو قلبی، اور فاطمہ میرا قلب ہے۔ اے عائشہ، میں فاطمہ کی تعظیم بیٹی سمجھ کر نہیں، قرآن سمجھ کر کرتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ فاطمہ کی تعظیم میں بیٹی سمجھ کر، اگر بیٹی سمجھ کر رسول اللہ تعظیم کرتے تو آج ہر مسلمان کے اوپر واجب ہوتا کہ ہر مسلمان بھی رسول اللہ کی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو۔
مگر چونکہ وہ تعظیم بحیثیت بیٹی کے نہیں تھی، بحیثیت قرآن کی تھی۔ وہ مرتبہ اور مقام جو پروردگار عالم نے شہزادی کو عطا کیا تھا وہ رسول اللہ کے پیش نظر تھا، اس کی بنا پر رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے۔ شہزادی کے فضائل کے حوالے سے اور شہزادی کی زندگی، خاص طور سے میں نے چونکہ کل عرض کیا تھا کہ زندگی کے تینوں رخ بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ اور بحیثیت ماں، یہ تربیت چونکہ رسول اللہ سے بیٹی نے حاصل کی، نبی کی بیٹی، تو نبی کی بیٹی کیسی ہونی چاہیے؟ رسول کی بیٹی ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تاج جس نبی کے سر پر ہے اس نبی کی بیٹی۔ شادی ہوئی اور شادی ہونے کے بعد یہ حق صرف نبی ہی کو ہے واقع۔ دوسرے دن رسول اللہ بیٹی کے گھر پہنچ گئے اور سوال پوچھ رہے ہیں بیٹی سے، بلکہ داماد سے۔ اس کی مثال دنیا میں کہیں ملے گی نہیں آپ کو۔ اگلے دن نبی اپنی بیٹی کے گھر جا کر پوچھ رہے ہیں اپنے داماد سے کہ بتاؤ علی، تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ ہے کسی باپ میں ہمت؟ دنیا کا کوئی بھی باپ ہو، لڑکی کسی بھی بیٹی کا باپ، جو اپنے داماد سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ کس حد تک اپنی بیٹی کے اوپر رسول اللہ کو اعتبار تھا۔ جواب بھی کمال کا تھا۔ میرے مولا نے جواب دیا واقعی سنہرے حرفوں سے لکھنے والا، گولڈن۔ فرمایا، مولا نے فرمایا، جواب دیا، نعم العون فی علی طاعت اللہ، پروردگار عالم کی طاعت میں اپنا بہترین معاون پایا۔ پہلے حجرے میں ایک مصلی بچتا تھا، اب ڈبل مصلی بچ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین اپنا معاون مددگار میں نے پایا ہے۔ شہزادی سے پوچھا، فرمایا بہترین میرا شوہر، نعم البال، بال شوہر کو کہتے ہیں، بہترین شوہر دونوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہزادی جو اس تربیت کا اثر دیکھی جو باپ سے حاصل کی، کہ پورا گھر کے سارے کام کاج کو شہزادی اکیلے کر رہی ہے۔ اور یہ بات شاید اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ مجھے آج کہنی پڑ رہی ہے، جو جس طریقے کا حالات ہمارے گھروں میں ہیں اس کی وجہ سے۔ گھر کے سارے کام سن 2 ہجری میں، توجہ کیجئے گا، سن 2 ہجری میں شہزادی کی شادی ہوئی، سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی، سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہوئی، سن 5 ہجری میں شہزادی زینب کی ولادت ہوئی، سن 7 ہجری میں جناب ام کلثوم کی ولادت ہوئی۔ شہزادی اس گھر میں موجود ہے جس میں شادی کے بعد گئی ہیں، اس گھر کے سارے کام کاج کو شہزادی اکیلے کر رہی۔ کام کیا ہے؟ رات کی عبادت تو اپنی جگہ ہے ہی، صبح اٹھنا، سویرا گھر کی صفائی بھی ہے، نماز کے وقت سے لے کر اسی وقت چکی، گیہوں تو نہیں ہوتے تھے، جو ہوتے تھے، وہ چکی چلانی ہے، اس کا آٹا تیار کرنا ہے، آٹا بن گیا، روٹی بنانی ہے، روٹی بن گئی، اس کے بعد گھر کے سارے کام، بچوں کو بھی سنبھالنا، سارے۔ ایک طرف شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری، خداوند عالم کی اطاعت وہ ہے ہی، اللہ کی عبادت تو ہے ہی، اور گھر کے سارے کام کاج، بچوں کو بھی سنبھالنا، اور معاشرے کا بھی خیال رکھنا، کوئی پڑوسی بھی آ سکتا ہے، کوئی اور بھی آ سکتا ہے، کہیں جانا بھی ہو سکتا ہے، تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا؟ اکیلی۔ ممکن ہے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آئے کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اکیلی ہیں؟ جناب خدیجہ بھی تو، جناب فضہ بھی تو ہے کنیز، وہ بھی تو گھر کا کام کیا کرتی ہے نا؟ سوال یہ کہ جناب فضہ بھی تو ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں گھر کا سارا کام اکیلی کرتی؟ تو میں اسی غلط فہمی کو دور کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی کہ لوگ کہتے ہیں فضہ بھی تو تھی،
وہ بھی تو گھر کے کام کاج کو کرتی تھی، کنیز ہے، زہرا ہے، اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر لوگ یہ نہیں جانتے کہ فضا اس گھر میں کب آئی، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جیسا میں نے کہا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، 2 ہجری میں ہوئی ہے ولادت، 2 ہجری میں ہوئی ہے شادی، 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت، 4 ہجری میں امام حسین کی، 5 ہجری میں جناب زینب کی، 7 ہجری میں جناب ام کلثوم، 7 ہجری تک 4 بچے پیدا ہو گئے، اور 4 گھر میں زیادہ کام کی ضرورت کب ہے، خادمہ کی ضرورت کیا کب ہے، جو کام زیادہ ہوگا، ایک طرف بچے بھی ہیں، گھر کا کام کاج بھی ہے، شوہر اللہ صاحب ہیں، اور سن 7 ہجری تک اس گھر میں جناب فضا نام کی کوئی خاتون نہیں ہے۔ امام حسن کی ولادت ہو گئی، امام حسین کی ولادت ہو گئی، جناب زینب کی ولادت ہو گئی، سن 7 ہجری میں جناب فضا آئی ہے بحیثیت خلیل اس گھر میں، 7 ہجری، اور 3 بچے پہلے ہو چکے ہیں، اور شاید جناب ام کلثوم یا پیدا ہو چکی ہے یا پیدا ہونے والی ہیں، اسی سن میں پیدا ہوئی ہے، اسی سن میں جناب فضا آئی ہے اس میں۔ تو اب مجھے بتائیے جناب فضا کام کیا کب، اور جب آئی بھی گئی اس گھر میں تو بھی حالت عجیب ہے، اور ایک ایسا دستور، ایک ایسا قانون بنایا شہزادی نے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ فرمایا جناب فضا سے کہ ٹھیک ہے آپ خادمہ کی حیثیت سے ضرور ہیں، مگر ہمارے یہاں خادمہ والا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو غلام ہے وہ غلام نہیں ہے کہتے، اور جو کنیز ہے وہ کنیز نہیں ہے، آپ کنیز ضرور ہیں مگر آپ کنیز کی حیثیت سے نہیں، میری بہن کی حیثیت سے آپ اس گھر میں رہیں گی، لہذا گھر کے 1 دن کے کام کو میں کروں گی اور آپ آرام کریں گی، اور گھر کے 1 دن کے کام کو آپ کریں گی اور میں آرام کروں گی، یومن علیہ و یومن علیہ، یہ جملہ روایت میں ملتا ہے، 1 دن میرے لیے 1 دن آپ کے لیے، گھر کا کام 1 دن میں کروں گی، آپ آرام کریں گے، اور 1 دن گھر کا کام آپ کریں گے اور میں آرام کروں گی۔ یہ سننا میں بڑا آسان لگ رہا ہے آپ کو، مگر آپ سوچئے اس ذہنیت کو، سوچئے جو عربوں کی ذہنیت تھی، جہاں پر نہ غلاموں کو انسان سمجھا جاتا تھا نہ کنیزوں کو، اور وہاں پہ اس طریقے کی بات ہے کہ وہ کنیز کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ میری بہن کے حیثیت سے رہو گی، اور غلام کو کہا جا رہا ہے تم بھائی کے، نہیں، یہ سب نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ زر خرید ہے، خریدا کہاں رہا ہے بھائی، پیسے دے کے ہم نے خریدا، اس انسان کو انسان ہے تو ہوگا، اس وقت ہم نے پیسے دے کے خریدا، جس طریقے سے گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اس کی منڈی لگ رہی ہے، انسانوں کی منڈی لگ رہی ہے، مرد کو خرید لیا تو اس کو غلام کہا جا رہا ہے، عورت کو خرید لیا اس کو کنیز کہا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر انسان کو پیسے دے کر خرید لیا، ہمت نہیں ہے کسی غلام یا کنیز میں کہ وہ کسی کام کو کرنے سے منع کر دے کہ نہیں میں تھک گئی ہے، تھک گیا، میں نہیں کر پاؤں گا، بعد میں کروں، نہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ذہنیت تو آج بھی نہیں ہے عربوں کی۔ جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ یہاں سے جو گئے، ہمت نہیں ہے کسی شخص کی کہ وہ کام کے لیے گیا تو وہ کفیل سے کہتے جناب میں آج نہیں کل کروں گا، کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے گیا تو وہ کہتے نہیں، سوال ہی نہیں۔ وہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی اس بیچارے خادم کو غلام ہی سمجھ رہے ہیں، اور اس وقت کی ذہنیت سمجھیے ان عربوں کی۔ مگر شہزادے نے فرمایا 1 دن کا کام میں کروں گی، آپ آرام کریں، اور 1 دن کا کام آپ کریں گی، میں آرام کروں گی۔ اتفاق سے 1 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تشریف لائے تو وہ دن شہزادی کے کام کا تھا۔ شہزادی گھر کے کام کر رہی تھی اور کنیز فضا آرام کر رہی ہے۔ رسول نے دیکھا یہ کیا، فضا آرام کر رہی، کنیز آرام کر رہی ہے، اور بیٹی گھر کے کام کو کر رہی ہے۔ بیٹی یہ کیا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنی نظروں پر گویا اعتبار نہیں ہو رہا ہے، یہ میں دیکھ کیا رہا ہوں۔
کہ گھر کے کام کو تم کر رہے ہو کنیز آرام؟ فرمایا ہاں بابا، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی تو انسان ہے، اس لیے ہم نے گھر میں یہ طے کیا، وہ کنیز ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ایک دن گھر کا کام میں کروں گی، ایک دن وہ کرے گی، ایک دن وہ آرام کرے گی، ایک دن میں کروں گی۔ اتفاق ہے یہ کہ آج گھر کے کام کا نمبر میرا ہے، اس لیے وہ آرام کر رہی ہے، میں گھر کا کام وہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے سنا، سننے کے بعد واقعاً سینہ چوڑا ہو گیا، واقعاً بیٹی ہو تو ایسی ہو، رسول اللہ کی واقعاً تربیت کری ہوئی بیٹی ہونی چاہیے تو ایسی ہی ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ وقت اسی کے ساتھ گزر رہا ہے اور میں کچھ کئی باتیں سوچ کر آیا تھا جن کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو آج رہ جائیں گے تو کل بیان کر دیں گے۔ ایک چیز اور بیان کر دوں جو معاشرے کے لیے بہت ضروری، جس گھر میں شہزادی دلہن بن کر گئی ہیں اس گھر میں شہزادی کی ساس بھی تھی۔ ساس بھی تھی۔ کون ہے ساس؟ جناب فاطمہ بنت اسد اسی گھر میں رہا کرتی تھی۔ اب سمجھیے معاشرے میں آج کے حالات میں سمجھیے، نہیں میں تو الگ الگ گھر لے کر رہوں گی، الگ گھر میں رہوں گی، الگ فلیٹ میں رہوں گی، الگ مکان میں رہوں گی، میں ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں نند کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مگر شہزادی اپنی ساس کے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد سن 2 ہجری میں شادی ہوئی ہے اور سن 4 ہجری میں جناب فاطمہ بنت اسد کی شہادت ہوئی، انتقال ہوا ان کی وفات۔ تو 2 سال بلکہ اور زیادہ تھوڑا سا عرصہ جناب فاطمہ بنت اسد امیر المومنین کے ساتھ رہا کرتی تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ رہا کرتی تھی، مولا کے ساتھ رہا کرتی تھی، یعنی ساس بہو ساتھ میں ایک ہی گھر میں رہا کرتی تھی۔ مگر اس ساس بہو کا ساتھ میں رہنے کے باوجود کبھی کسی نے کوئی آواز نہیں سنی۔ ساس بہو میں کوئی لڑائی ہو رہی، کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے کام کو اس انداز سے تقسیم کر لیا تھا۔ شہزادی نے فرمایا آپ میری بزرگ ہے، ماں کی حیثیت ہے، مائی ہے، مائی کہتی تھی گھر کے سارے کام کو میں کروں گی، گھر کے باہر کے کام کو آپ کریں گے، جو کام بزرگوں کے کرنے چاہیے وہ آپ کریں گی اور جو گھر کے کام ہے وہ میں کروں گی۔ وہ کیسے؟ مثلا کسی کے یہاں شادی ہوئی ہے، مبارکباد کے لیے جانا ہے تو شہزادی نہیں جائیں گی، گھر کے بزرگ ہونے کے ناطے فاطمہ بنت اسد جائیں گی۔ کسی کے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا عیادت کے لیے جانا ہے تو اب شہزادی نہیں جائیں گے، فاطمہ بنت اسد گھر کے بزرگ ہونے کے حیثیت سے وہ جائیں گے، کافی۔ کسی کا انتقال ہو گیا، تعزیت کے لیے جانا ہے، تعزیت پیش کرنی ہے تو شہزادی نہیں جائیں گی، گھر کے بزرگ کے حیثیت سے جناب فاطمہ بنت اسد تعزیت پیش کرنے کے لیے جائیں گی۔ یہ کام کریں گی گھر کے بزرگ ہونے کے ناطے فاطمہ بنت اسد، اور جو گھر کے کام ہے جھاڑو دینا سے لے کر چکی چلانا اور روٹی بنانا اور یہ سارے کام، یہ سارے حساب کا خود کر لوں گی۔ کام تقسیم ہوتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ساس بہو میں کسی قسم کا، اور بہت خوشی آرام سے 2-2.5 سال ساتھ میں زندگی گزار کر جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا۔ اگر ہم واقعا کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں اور ہم کنیز زہرا ہیں تو شہزادی کی زندگی نمونہ عمل ہے، امیر المومنین کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے، اور اگر نمونہ عمل ہے ان دونوں کی زندگی تو واقعا پھر ہمیں اسی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کل مجلس ہے، شب شہادت ہے، چونکہ شب شہادت ہونے کی وجہ سے مجلس ہے، اور چونکہ مجلس کے بعد جلوس بھی ہے جو کہ بہمن کمپلیکس میں جو ہے وہ یہاں سے جلوس جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ، اس لیے مجلس کو تھوڑا تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے شروع کرنا کی کوشش کی جائے گی کہ تھوڑا سا اور پہلے شروع کی جائے مجلس۔ آپ اعلان میں پڑھ سکتے ہیں، 8:30 بجے کا ٹائم ہے مجلس کے شروع ہونے کا، کل کا جو ٹائم ہے، لہٰذا 8:30 بجے انشاءاللہ وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے کوشش کی تشریف لائیے گا تاکہ مجلس صحیح وقت پر شروع ہو سکے، صحیح وقت پر ختم بھی ہو سکے، اور اس کے بعد آپ حضرات سب جلوس میں بھی شرکت کر سکیں۔
صلوات پڑھ لیجیے۔ یہ ہے وہ شہزادی کی زندگی، بحیثیت بیٹی آپ دیکھیے اور بحیثیت زوجہ۔ ایک جملہ کافی ہے، فرمایا مولا کائنات نے واللہ، قسم کھا کر مولا فرمایا فاطمہ زہرا نے بنت رسول نے کبھی کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جو میری ناراضگی کا سبب بنے۔ کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جو میری ناراضگی کا، یعنی شوہر کے ناراضگی کا سبب بنے۔ اور ظاہر سی بات ہے امیر المومنین نے بھی کوئی ایسا کام ایک مرتبہ نہیں کیا جو شہزادی کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اس طریقے سے زندگی دونوں نے یہ گزاری، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کفن علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا پوری کائنات میں، اگر علی نہ ہوتے۔ اور اسی وجہ سے جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ جناب مریم پروردگار عالم نے ان کو معصومہ بنایا تھا، صدیقہ بنایا تھا، مگر معصومہ اور صدیقہ ہونے کے باوجود ہونے کی وجہ سے اس زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس سے جناب مریم کی شادی، کوئی معصوم یعنی اس طریقے کا جو کف ہو سکتا کو۔ پروردگار عالم نے کنوارا رکھ کر ماں بنانا گوارا کیا، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ میری کنیز، یہ معصومہ، یہ صدیقہ غیر معصوم کی زوجت میں چلی جائے۔ مگر یہاں پر الحمدللہ شہزادی کے لیے کف علی موجود۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی بڑی مختصر رہی، 9 سال کی زندگی، باقی کل انشاءاللہ اس آگے بڑھائیں گے باپ۔ 9 سال، 18 سال کی عمر ہے، 9 سال باپ کے گھر، 9 سال اپنے شوہر کے ساتھ، آدھی عمر باپ کے ساتھ گزار دی، باپ کے گھر میں گزار دی، آدھی عمر شوہر کے گھر میں گزار، صرف 18 سال۔ مگر 18 سال کی عمر میں ام المصائب، مصیبتوں کے پہاڑ، مرثیہ پڑھنا پڑ گیا، صبت علیہ مصائب لہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ ماں باپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی، اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو دن پہ اندھیری رات میں تبدیل ہو۔ رسول اللہ کا دستور تھا آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد، آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ کا دستور تھا مستقل کہ اپنے شہزادی کے دروازے پر جاتے تھے، ہر نماز کے بعد شہزادی کے دروازے پر جاتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، سلام کیا کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ مگر کل میں نے روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کس طریقے سے ملک الموت بھی شہزادی کے دروازے پر آیا تو اجازت طلب کر، جس دروازے پر ملک الموت اجازت لے کر آئے، جس دروازے پر رسول اللہ ہر نماز کے بعد درود و سلام پڑھتے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، رسول اللہ کی شہادت کے بعد اسی دروازے پر مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کر چلا۔ امیر المومنین نے یہ عہد کیا تھا مولا نے کہ جب تک میں قرآن مجید کو جمع نہ کر دوں اس وقت تک میں گھر سے نہ نکلوں گا۔ بعض روایت میں بعض جملے یہ بھی ملتا ہے کہ میں اس وقت تک اپنے دوش پر آبا تک نہیں ڈالوں گا جب تک میں قرآن مجید کو جمع نہ کر دوں اس انداز سے جس انداز سے قرآن مجید نازل ہوا۔ اس لیے مولا قرآن مجید کے جمع کرنے میں مصروف تھے اور مسلمان خلافت بنانے کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے مولا کائنات سے بیعت لینا چاہ رہے تھے اور آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے
کہ ابو الحسن کو گھر سے نکال دو ورنہ ہم گھر میں آگ لگا دیں۔ شہزادے نے فرمایا کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کی اکلوتی بیٹی موجود ہے؟ کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے موجود ہیں؟ فرمایا ہاں ہوا کریں، یعنی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے عزیزو یہ بات صرف کہی نہیں بلکہ حقیقت میں دروازے میں آگ لگا دی۔ دروازے میں آگ لگی، شعلے بھڑکنے لگے، شہزادی دروازے کے پیچھے تھی۔ ظالم نے جلتے ہوئے دروازے پر اتنی زور سے لہت ماری کہ جو دروازہ تھا وہ دروازہ جلتا ہوا دروازہ ٹوٹ گیا۔ دروازے کے پیچھے شہزادی موجود تھی۔ علماء نے بیان کیا ہے لوہے کی کیلیں اس دروازے میں موجود تھے، لوہے کی کیلیں بھی ہیں دروازے میں جو آگ کی وجہ سے گرم ہو چکی ہے۔ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا گیا، شہزادی دروازے اور دیوار کے درمیان میں پس کر رہ گئی۔ اتنی زور سے دھکا دیا گیا جو کیلیں دروازے میں موجود تھی وہ کیلیں شہزادی کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ دروازے اور دیوار کے درمیان میں شہزادی ہے، شہزادی زمین پر گری، شہزادی کے اوپر دروازہ گرا، دروازے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے مسلمان۔ اللہ کو کسی کو بنا رلائے سوائے اسی دروازے کے اوپر سے چڑھتے ہوئے مسلمان گھر میں داخل ہوئے۔ بس شہزادی نے تو صرف ایک جملہ کہا، اسما ارے میرا محسن شہید ہو گیا، اسما ارے میرے بچے کو سنبھال لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجروں کو مدد، اجروں کو مدد۔ آپ تصور کریں کس انداز سے شہزادی نے جو کہا جوڑ کر کہا ہے، ثُمَّ عَلَيَّ مَصَائِبُ الْأَرْضِ ثُمَّ عَلَى الْأَيَّامِ سِرْنَ لَيَالِيَا۔ یہ جملے شہزادی کے جملے ہیں، صدیقہ بی بی کے جملے ہیں۔ وہ مصیبتیں پڑی ہیں شہزادی کے اوپر۔ باپ کی شہادت کے بعد شہزادی اکثر، شہزادی کا دستور تھا کہ باپ کی قبر کے پاس پہنچ جایا کرتی تھی اور باپ کی قبر پر مستقل قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ جب کبھی تھک جاتی تھی قریب میں شہزادہ رسول اللہ کی قبر کے پاس وہیں پر ایک درخت موجود تھا، اس درخت کے سائے میں تھوڑا سا آرام کر لیا کرتی تھی۔ مستقل دستور تھا شہزادی کا، کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد بابا کی قبر پر پہنچ جاتی تھی، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتی تھی، گریہ ازاری کیا کرتی تھی، تھک جاتی تھی، درخت کے سائے میں آرام کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر وہی حال، اس کے بعد شام میں واپس آتی تھی۔ ایک دن جو شہزادی گھر میں واپس آئی ہے تو اب جو میرے مولا علی نے دیکھا شہزادی کی حالت بدلی ہوئی ہے، شہزادی کی حالت غیر ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کر فرمایا بنت رسول میں آخر تمہاری یہ کیا حالت دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا اے علی ہم نے بھلا اس امت کا کیا بگاڑا ہے؟ آخر یہ اتنا حسد اور کینہ ہم سے کیوں کر ہے؟ مولا نے فرمایا بنت رسول کیا ہوا؟ فرمایا جو درخت تھا اس کے سائے میں بیٹھ کر کبھی آرام کر لیا کرتی تھی، آج ظالموں نے اس درخت کو کاٹ دیا، ظالموں نے اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ میں درخت کے سائے میں آرام نہ کر سکوں۔ مسلمان اکٹھا ہو کر یہی تو کہا تھا علی سے، علی فاطمہ سے کہیں کہ وہ دن میں رو لیا کرے یا رات میں رویا کرے، ہمارے سونے میں ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ عزیزو شہزادی ہیں، کل میں نے جملے آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ نماز کی تکبیر کے لیے ایک ہاتھ بلند ہوتا تھا، ایک ہاتھ سے تسبیح تک نہیں پڑھ پاتی تھی۔
شہزادی کا جب آخری وقت قریب آیا، اور ہم نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس وقت شہزادی آٹا گوندتی تھی تو کمر اتنی جھک چکی تھی کہ شہزادی کی پیشانی اس برتن سے لگ جاتی تھی۔ آخری وقت آیا، شہزادی نے بچوں کو صبح سے تیار کیا، نیا لباس پہنایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، اور بچوں سے کہا کہ جاؤ بچوں، اپنے نانا کی قبر پر جانے کے بعد اپنی ماں کے لیے دعا کرو۔ مولا کائنات سے وصیت پہلے ہی کر چکی تھی کہ اے علی غسل مجھے آپ ہی دیجئے گا، مجھے کفن آپ ہی پہنائیے گا۔ اے علی، میرے ظالم، میرا قاتل میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اے علی، میری نسل میں آنے والے میرے چاہنے والے اور میری اولاد کو میرا سلام پہنچا دینا۔ آپ سب کو شہزادی نے سلام کہا۔ بچے نانا کی قبر پر آ گئے اور جناب اسما سے کہا اسما میں حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھ لینا فاطمہ زندہ ہے، اور تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مگر ہاں فاطمہ اسما اتنا خیال رکھنا کہ میرے بچوں کو میرے مرنے کی خبر بعد میں دیتا، پہلے ان کو کھانا کھلانا۔ اسما کہتے ہیں تھوڑی دیر تک میں سنتی رہی، شہزادی کی تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی، آواز آنا بند ہو گئی اور میں سمجھ گئی کہ اب فاطمہ اس دنیا میں نہ رہی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ دونوں بچے نانا کے قبر سے آ رہے تیزی کے ساتھ، حجرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اسما دروازے پر کھڑی ہو گئی، بچوں تمہاری ماں آرام کر رہی ہے، حجرے میں تمہارے ماں آرام کر رہی ہے، بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ ایک مرتبہ دونوں بچے تڑپ گئے، اسما یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا کبھی ہم نے ماں کے بغیر کیا ہم نے کبھی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہے؟ اسما کیا جواب دے؟ اسما کہتی ہے بچوں، ارے وہ ماں کہاں ہے جس کے ساتھ کھانا کھایا کر؟ اے شہزادو، تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت کے۔ معبود دنیا سے جائے تو ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں دامن اہل بیت، اس وقت تک ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ جو بھی مومنین دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ان تمام مومنین کی تمام جائز مرادوں کو معبود پورا فرما۔ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں جو بھی مومنین بیمار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، جو بچے تعلیم میں مصروف ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، جو بے روزگار انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی عنایت فرما۔ حضداری کے نام پر جو مومنین خرچ کر رہے ہیں، شہزادی کے نام پر جو مومنین خرچ کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کے رزق میں برکت عطا فرما، توفیقات میں ان کے اضافہ فرما۔ جو بھی مومنین جس اعتبار سے بھی پرسداری میں مصروف ہیں ان تمام کے پرمعبود خدمات کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار موجود ہیں ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی پرسداری کر رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کی پرسداری کو قبول فرما۔ پھر سے دعا ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم